अस्सलाम वालेकुम, नज़र चान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। ये बैकग्राउंड आप बड़े दिनों बाद देख रहे हैं। आज बहुत खूबसूरत मौसम था, सूरज निकला हुआ था। नेचर के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजारने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन, इसलिए नहीं कि मैं कोई फेमिनाइज़र हूँ, मैं ख़वातीन का शौकीन हूँ, जो परेशान हैं, जो मादा परस्ती में डूबी हुई हैं और जिनको डिप्रेशंस हैं, वो मेरे साथ रब्ता करें। मैंने काफ़ी सारों के तो डिप्रेशंस दूर किए हैं। और मसला ये है, आप नेचुरल ज़िंदगियाँ नहीं गुजार रहे हैं, मादा परस्ती की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आपको 2025 साल बहुत मुबारक हो। मैंने अपने थंबनेल्स में लिखा है कि आप इस तरह नेचुरल ज़िंदगियाँ इस साल में गुजारें। देखें, कल मैंने इस घड़ी के बारे में बताया था। मैंने एक और डॉक्टर को भी एडवाइस किया, वो बहुत खुश है। देखें, ये सेटिंग्स ही रिग्ड हैं, ग्लूकोमीटर्स की सेटिंग्स रिग्ड हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेटफॉर्मिन $5 बिलियन महाना का ये कमाई का ज़रिया है। स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल, खाम खा डॉक्टर और 50-50 mg स्टैटिन्स, ये लिवर डैमेज करने वाली आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं। क्या हमारे वालदैन को कभी ये दवाइयों की ज़रूरत पड़ी थी? अगर उनको कोई मसले मसाइल हुए, इन्हीं डॉक्टरों ने, फार्मा ने ये मसले मसाइल पैदा किए। काश कोई डॉक्टर ऐसे होते जो ये एलोपैथी दवाइयों के अलावा इलाज करते। मैं एक ऐसे डॉक्टर के पास लंदन जा रहा हूँ जिनका नाम डॉक्टर नजीब रूमी हैं, जो मेरी तरह, वो साइकियाट्रिस्ट हैं, मेरी तरह मेडिकल फार्मा के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। और वो अपना, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने महाजराई उधर शुरू की हुई है, साइकोटिक ड्रग्स। देखें, वो हमारे डॉक्टर रशीद होते थे, पागलों के डॉक्टर, जिन्होंने फाउंटेन हाउस बनाया हुआ है, फौत हो गए। उनका बेटा हारून रशीद यंग एज में फौत हो गया। पहले दिन से वो साइकोटिक ड्रग्स पे लगा देता था, और अल्लाह ताला माफ़ करे, ये डॉक्टरों को पता नहीं कैसे। खैर, मैं तो हेयर आफ्टर पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि आप लोगों की जानों के साथ खेलें। मैं आपको देखें एब्सोल्युटली नॉर्मल हूँ, सिर्फ मुझे एक दवाई की इनकी वेस्टर्न ज़रूरत पड़ती है, और वो है मेप्रोज़ोल, जो मैं जलन तेज़ाबियत की वजह से खाता हूँ। इसके अलावा किसी दवाई की, सारी बोगस हैं, ये खाम खा देते रहते हैं, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नेचुरल ज़िंदगी गुजारें। मेरा अब आप देखें, IC 11 शो इन्होंने किया, तो 11 पे तो मैं नाबीना हो जाता। 11 पे तो मैं 5 मील, परसों मैं 6 मील पैदल चला और अपनी बेटी के घर गया है। वैसे वो 5 मील मैं कहीं और डिटूर किया था। तो इन ज़िंदगियों से खुदारा अपनी ज़िंदगी में आसूदगी लाएं। मैं लंदन में हूँगा कोई जनवरी 15 से 2 हफ्ते के लिए। जो भी अहबाब डिप्रेशन के मरीज़, रूहानियत के बारे में जानने के लिए, जो लोग UK में हैं, लंदन के अराउंड हैं, ग्लासगो है, आयरलैंड है, मैनचेस्टर, ये सिटीज़ हैं, कहीं कहीं भी हैं, वो मेरे से इन 15 दिनों में, मैं बेस्ड लंदन ही हूँगा, रब्ता कर सकते हैं। मैं वैसे डॉक्टर रूमी के साथ, वो रूमी के बहुत बड़े पैरोकार हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जितना रूमी को समझा है, मौलाना रूमी को कोई और नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई और इतना नहीं समझ सका है। उनको आप ज़रूर फॉलो करना, और मेरे साथ वो वीलॉग में होंगे। हम दोनों ये साबित करेंगे कि ये मेडिकल फार्मा कितना बड़ा गंद है। ये मेडिकल फार्मा। आज का मेरा सिर्फ एक सियासत पे मौजू है। मैंने सोचा नया साल आ रहा है, ये सियासत पे कल्मिनेशन किसी चीज़ की ज़रूर होनी चाहिए। कि अब तक, एक तो आप मेरी किताब पढ़ें जिसमें के वाक़यात दर्ज हैं, गांडे के बारे में, सियासतदानों के बारे में, फ़ौज के बारे में, और आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और वॉल्यूम 2 में ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हुए हैं। देखिए जी, मैं पिछले 40 साल में देखता हूँ फ़ौज का रोल, सियासतदानों का रोल, सिविल ब्यूरोक्रेसी का रोल, और इन सब का, जर्नलिस्ट का, जजों का,
مجھے ایک شخص بہت نمایاں اس گند کرنے میں نظر آتا ہے، اس کو میں نے نام دیا ہوا ہے گانڈے کا، نواز گانڈا۔ اللہ تعالیٰ نواز گانڈے سے جلد از جلد پاکستان کی جان چھڑائے۔ یہ شخص 1981-82 میں پاکستان پر نازل ہوا۔ ہم سول سروسز اکیڈمی میں تھے تو ہمیں ایک بندہ ملٹی نیشنلز پر لیکچر دینے آیا تھا، تو اس نے کہا تھا دیکھیں آپ کا فائنانس منسٹر بھی ایک بزنس ٹائکون ہے۔ مجھے بڑا عجیب و غریب سا لگا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے اسے ایز اے فائنانس منسٹر شریٹ گاڑی میں پرائیویٹ میں لڑکیوں کے ساتھ نبیل اشتیاق کے گھر آتے دیکھا۔ نور روڈ پر بریگیڈیئر اشتیاق کے دونوں بیٹے، غالباً میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، ساحل بڑے کا نام تھا، اشتیاق، نبیل بہت اچھا سویمر تھا، یہ دونوں لڑکیوں کے پیچھے قتل ہوئے گھر کے سامنے۔ نواز گانڈا کاش قتل ہو جاتا، پاکستان کی جان چھوٹ جاتی اس حرامزادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ بدروہیں جون سی ہیں جو 25 کروڑ میں حیث القوم غلاظت پسند ہیں، ان کو کوئی سزا دینی تھی۔ اس نے چھانگا مانگا سٹارٹ کیا، اس نے گورنر جیلانی کو مرسیڈیزیں گھر بنا کے دیے، اس نے پیسے کے زور پہ انٹرنیشنل مافیا کا یہ حصہ بن گیا۔ اب آپ کو پتہ لگے گا کہ لندن پلان بیسیکلی اس انٹرنیشنل مافیا کی کارستانی تھی، جس کا ایک بہت بڑا حصہ نواز گانڈا ہے۔ کیسے نواز گانڈا مشرف کاش کلنٹن کے زور پہ نہ آتا اور کاش اس کو سعودی عرب نہ بھیجتا، اس کو پھانسی لگاتا، آج پاکستان بدلا ہوا ہونا تھا۔ ایک شخص نواز گانڈا، سول بیوروکریسی اس نے مکمل ختم کر دی ہے، مکمل۔ یہ احد چیمہ، فواد حسن فواد، توقیر جیسے کلاسک ایگزامپلس ہیں، میں نے قصے لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں۔ ملٹری کی اس نے تباہی پھیر دی، اس نے زہر دیا جنجوعہ کو، جنرل جنجوعہ کو۔ اچھا جی، پھر وہ جو اس سلمان شاہ کا سسر، ٹھیک ہے جی، آصف نواز جنجوعہ، پھر اس نے اس کے بعد کاکڑ نے اسے ڈنڈا دکھایا تھا، اس کے ٹوئے میں ڈنڈا دکھایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اس نے جہانگیر کرامت کو بدلا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد کیانی پہ اس نے ڈنڈا ٹوئے پہ رکھا، جلسے جلوس نکالے اور کیانی کے ساتھ ملا، رحیل شریف کے ساتھ ملا، وہ مان گیا تھا عمران خان کے دھرنے کو ایکسیپٹ کرنے پہ۔ اے پی ایس اس نے کروایا، ٹھیک ہے جی۔ ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ گانڈے نے کروایا آئی ایس آئی سے، شہباز شریف کا۔ پھر اس نے اس کے بعد جناب صاحب کیسے حرام زادہ پہلے باجوے کے ساتھ ملا، پھر اس کے بعد باجوے کے ساتھ جناب صاحب اس نے کیسے کت پنا کر کے دوبارہ آیا۔ منیرہ مستری سور نواز گانڈے کا ایلچی ہے، نواز گانڈا نچا رہا ہے اسے۔ نواز گانڈا اصل پاکستان کی مصیبت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے جس دن جان چھوٹ جائے گی، یا یہ قتل ہو گیا یا یہ فوت ہو گیا، پاکستانی سارے سکون میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک شخص، ہم سمجھتے تھے فوج کا کوئی برا کردار نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، خام خواہ ہم کہ جی اس نے گانڈا سیاستدان۔ بھٹو کی بہت بڑی غلطی تھی، آپ دیکھیں بھٹو کی نیشنلائزیشن کی غلطی، اور پھر فوج کو استعمال کرنا بلوچستان انسرجنسی میں، سر پہ چڑھانا، بارڈر پہ نہ بھیجنا۔ بے نظیر کی بہت بڑی غلطی تھی، فوج کو چومنا چاٹنا، اور گانڈے نے تو حدیں پار کر دی کہ آپ جو مرضی کریں۔ یہ سارے، مجھے یاد ہے ڈی ایچ اے پہ بڑی لڑائی ہوئی تھی، رجسٹرار کوآپریٹو اعجاز چودھری تھے، ایل سی سی آئی ہوتی تھی لاہور کنٹونمنٹ، یہ اللیگل تھا، غیر آئینی تھا یہ ڈسٹرکٹ، یہ ڈی ایچ ایز بنانا۔ سول بیوروکریسی کو لے لیں، گانڈا گیری ادھر پیش ایک اپنا گانڈا گروپ آف سول بیوروکریسی،
جس کے بے تاج بادشاہ آہت چیمہ، فواد حسن فواد، یہ توقیر اور بچے بلونگڑے جو 2012 میں جب میں شہباز کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بلونگڑے مجاہد شیر دل ٹڈی دل، وہ آج کل حکومت کر رہے ہیں، مریم ایک گشتی نانی کی حکومت کر رہے ہیں. بہت مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. میں نے اجتناب کیا 15 دن سیاسی ویلاگ سے. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ مجھے سننا چاہتے تھے. دیکھیں، مجھے دکھ جس بات کا ہوتا ہے، آپ ان باتوں پہ عمل بالکل نہیں کرتے ہیں. چلیے آپ نیچرل زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، آپ میری کتاب ہی لینا شروع کر دیں. چلیے میں پھر بھی ویلاگ کرتا رہوں گا کہ یار ان کو انٹرسٹ ہے، یہ میری کتاب پڑھ رہے ہیں. پرسوں چوتھ ہی ایک بندے نے کتاب ختم کی، یہاں جیسی سٹی میں ہوتے ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں. بلکہ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایوب خان یا خان کلبز میں نہیں آنے دیتا تھا کہ یہ ڈرنک ہو کے آتا ہے تو بیگمات پہ چڑھ جاتا ہے، تو پھر اسی کو چیف سیاستدانوں نے بنوایا. ایوب خان نے نہیں بنوایا، بھٹو اور امریکہ ور رسپانسبل. ہینری کسنجر اس کے پیچھے تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ یہ ڈونلڈ لو وغیرہ اس کے وہ سارے ہو گئے. اینٹنی بلنکن سپورٹڈ دس ریجیم. نواز گانڈا سول بیوروکریسی جوڈیشری کی طرف، اس نے حملہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. اس نے سارے ججز اپنے لگائے، اپنے منشی شیر افغان کے وہ پتہ نہیں کیا فلک شیر ہوتا تھا، منشی وہ اتفاق گروپ کے منشیوں کو جج لگایا گیا. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کا اس لیے آنا ضروری ہے کہ وہ نواز شریف کی باقیات کو بالکل ختم کرے، اور اگر وہ نہیں کرے گا پھر انہیں کو مروایا. دیکھیں نواز شریف کتنا ایکٹیو تھا عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں بھی، جس سے میں اسے مافیا کہتا ہوں. سلطان سکندر اس نے لگوایا، اندازہ لگائیں اس میں 100%. اینڈ عمران خان واز فولڈ. اعظم خان بیوروکریٹ. اعظم خان آج کدھر ہے؟ موجے کیوں مار رہا ہے؟ اعظم خان بھی گانڈا گروپ آف سول سروسز کا بندہ ہے. سول بیوروکریسی تباہ کر دی ہے. عمران خان کو چاہیے 75% بیوروکریٹس کو گھر بٹا دے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 80% ختم کر دے، 80% ختم کر دے. ادھر ٹرمپ آ رہے، وہ 80% بیوروکریسی کو گھر بٹا رہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آپ دیکھنا کیا وہ تبدیلیاں لاتا ہے. اس طرح معاملات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے معاملے میں جو اچھا کام ہوا ہے، فائنینشلی کرپل امریکہ پاکستان کو کر دے گا اور یہ ٹھوس ہو جائے گا. گانڈا گیری بالکل ختم ہو جائے گی. پوتے پہ سرکاری، پوتے کی شادی پہ خرچے، گاڑیاں، کوک تک سرکاری. وہ اس گانڈے سے جان چھڑائیں. میں انشاءاللہ لندن میں اس گانڈے کے گھر کے سامنے ایک ویلاگ کروں گا. اس کتے کو گالیاں دوں گا، اس بدبودار آدمی کو. میں اس کے بارے میں جب سوچتا ہوں خون کھولتا ہے کہ یہ قوم 25 کروڑ کھوتے گدے اسے کیسے برداشت کرتی ہے. وہی تم اس کے گھر پہ چڑھائی کرو GHQ کی بجائے، رائمنڈ پیلس پہ اس پہ چڑھائی کرو. کیسے یہ گانڈا گیری کر رہا ہے. لہٰذا نئے سال میں نے سوچا کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں، ایک سیاسی ویلاگ کر دوں اور نیچرل اور روحانی معاملات پہ ڈسکشنز کروں. لندن سے کچھ لوگوں کے ساتھ میرے ویلاگز ہوں گے جو بڑے اسپیشل ہوں گے انشاءاللہ. تو لیکن ان بٹوین میں وقفے کے بعد کرتا رہوں گا. نواز گانڈے کے پٹواری، تھانے دار، پولیس افسر، سیاسی وہ لوگ سب ملٹری، میرے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بابا. یہ میں بتا رہا ہوں، میں نے ایویڈنس دیکھی ہے. میں اس کا امریکہ کا گانڈے کا گروپ ایگزامن کیا ہے. یہ امریکہ پیسے لگائے اس نے کملا کی کیمپین میں. یہ سمجھتا تھا ڈیموکریٹ چیز ہے. اسی گروپ نے مافیا نے کہا مر ادھر آ کے کیمپین کر پاکستانیوں کو کہہ کے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر ٹرمپ آیا جناب تو اس نے احسن اقبال نے بھی ٹویٹیں بدلی. اپنا بہت خیال رکھے. پھر کبھی نیکسٹ ویلاگ تک آپ سے اجازت. اللہ نے کہا.